السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک معاشرہ اس وقت تباہ ہو جاتا ہے جب لوگ یہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، انصاف کیا ہے اور جینے کا صحیح طریقہ وہ کیا ہے۔ یہی سوال آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ آج ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے کام کی روشنی میں ارسطو کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا مقصد صرف تاریخ دورانہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ افلاطون کا شاگرد اور سکندر اعظم جیسا فاتح جس سے سیکھتا تھا، اس کی باتیں آج ہماری تیز رفتار زندگیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں ارسطو کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے صرف دنیا کے بارے میں سوچا نہیں، بلکہ انسانی سوچ کو ایک ڈھانچہ دیا۔ اس نے ہمیں سوچنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے انسانی ذہن کے لیے پہلا آپریٹنگ سسٹم بنایا، منطق، سائنس اور اخلاقیات کا ایک ایسا نظام جس پر آج بھی دنیا چل رہی ہے۔ مجھے یہ بات ہمیشہ بہت دلچسپ لگی ہے کہ اسے علم کا معمار یا سسٹم بلڈر کہا جاتا ہے۔ یہ تو آج کل کے دور میں کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کا ٹائٹل لگتا ہے۔ ایک فلسفر کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہترین نقطہ ہے۔ اسے سسٹم بلڈر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے علم بکھرا ہوا تھا۔ فلسفی گہری باتیں تو کرتے تھے، لیکن وہ سب الگ تھلگ تھیں۔ ارسطو وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا، رکو، پہلے چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ اس نے علم کا ایک نقشہ بنایا۔ اس نے کہا کہ یہ حیاتیات ہے، یہ سیاست ہے، یہ اخلاقیات ہے۔ ہر علم کو سمجھنے کا ایک فریم ورک دیا۔ اس سے پہلے علم ایک جنگل کی طرح تھا، ارسطو نے اس میں راستے بنائے۔ اچھا، یعنی اس نے ذہنی بے ترتیبی کو ختم کیا۔ بالکل بالکل، اس نے پہلی بار سوچنے کے باقاعدہ اصول بنائے، وہی اصول جو آج بھی ہم اسکولوں میں بحث اور دلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ صرف محسوس کرنا کافی نہیں ہے، اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ محض ایک فلسفر نہیں، بلکہ انسانی سوچ کے نظام کا معمار ہے۔ تو جب اس معمار نے اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھا تو اسے اس عمارت میں سب سے بڑی دراڑ کہاں نظر آئی؟ وہ کون سا بنیادی مسئلہ تھا جسے وہ حل کرنا چاہتا تھا؟ ارسطو نے ایک بہت گہری اور سادہ سی حقیقت کو پکڑا۔ اس نے دیکھا کہ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی صبح اٹھ کر یہ نہیں سوچتا کہ آج میں اپنی زندگی برباد کروں گا۔ سب ایک اچھی بامقصد زندگی کی تلاش میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ خوشی ہے کیا۔ وہ خوشی کو لذت، دولت یا شہرت میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ارسطو کے نزدیک یہ سب خوشی کے آپ کہہ لیں سائیڈ ایفیکٹس تو ہو سکتے ہیں، اصل خوشی نہیں۔ یہ تو آج بھی سچ ہے۔ ہم سب ایک منزل کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے اکثر کو منزل کا ٹھیک سے پتہ ہی نہیں۔ یہی نکتہ ہے۔ ارسطو نے دیکھا کہ لوگ جذبات اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ وہ انتہاؤں میں جیتے ہیں، یا تو حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس نے کہا کہ انسانی زندگی کی زیادہ تر ناکامیوں کی جڑ یہی عدم توازن ہے۔ لیکن اگر یہ توازن یا درمیانی راستہ اتنا ہی اہم ہے تو یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمیں انتہاؤں کی تعریف سکھاتا ہے۔ جو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرے اسے سخی کہا جاتا ہے، جو ہر وقت غصے میں رہے اسے طاقتور مانا جاتا ہے۔ ہم زیادہ کو بہتر سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ درمیانی راہ اکثر بورنگ یا کمزوری سمجھی جاتی ہے، اور شاید یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ جذبات میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک توانائی ہوتی ہے، جبکہ توازن میں صبر اور ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ خواہش دلیل پر حاوی ہو جاتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پہلے عمل کرتا ہے، بعد میں سوچتا ہے۔ ارسطو نے اسی کمزوری کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ مہذب انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کو اپنی عقل کا غلام بنا لے۔ اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو علم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے، اور میں مان لیتی ہوں کہ یہ سچ ہے۔ ارسطو نے کہا کہ علم وہ ہے جسے ثابت کیا جا سکے، محسوس نہ کیا جائے۔ یہ سب سن کر تھوڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم انسان فطری طور پر انتہاؤں کی طرف مائل ہیں۔ اگر مسئلہ ہماری فطرت میں ہے تو کیا ارسطو نے اس جال سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتایا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی ارسطو کی خوبصورتی ہے۔ وہ صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ اوزار بھی دیتا ہے، اور اس کا سب سے طاقتور اوزار ہے 4 اسباب کا نظریہ۔ وہ کہتا تھا کہ کسی بھی چیز کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس سے 4 سوال پوچھو۔ 4 سوال؟
یہ تو دلچسپ ہے، کون سے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک کرسی کی مثال لیں۔ پہلا سوال، یہ کس چیز سے بنی ہے؟ یہ مادی سبب ہے۔ جواب، لکڑی سے۔ دوسرا، اس کی شکل کیسی ہے؟ یہ سوری سبب ہے۔ جواب، 4 ٹانگیں، 1 پشت۔ تیسرا سوال، اسے کس نے بنایا؟ فاعل سبب۔ جواب، ایک بڑھئی نے۔ اور چوتھا، سب سے اہم سوال، اس کا مقصد کیا ہے؟ غائی سبب۔ جواب، بیٹھنے کے لیے۔ ارسطو کہتا تھا کہ جب تک آپ کسی چیز کا مقصد نہیں سمجھتے، آپ اسے کبھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور طریقہ ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت اس کے مقصد میں چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کا دوسرا اوزار وہی درمیانی راستہ تلاش کرنا ہے۔ لیکن یہ کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے۔ اچھا، اس کو آج کی دنیا میں دیکھیں تو سوشل میڈیا کا استعمال ایک بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ ایک انتہا ہے اپنی زندگی کی ہر تفصیل ہر وقت شیئر کرتے رہنا، اور دوسری انتہا ہے ڈیجیٹل دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو جانا۔ بہترین مثال ہے۔ ارسطو کے مطابق اصل حکمت ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی بامقصد اور متوازن استعمال۔ اتنا استعمال کرنا جس سے آپ کے تعلقات اور علم میں اضافہ ہو، لیکن اتنا نہیں کہ یہ آپ کی ذہنی صحت پر حاوی ہو جائے۔ لیکن کیا یہ توازن ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک فوجی کے لیے جو ہمت ہے وہ ایک عام شہری کے لیے شاید لاپرواہی ہو۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ارسطو کہتا تھا کہ درمیانی راستہ ہر شخص اور ہر صورتحال کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک درزی کی طرح ہے جو ہر شخص کے لیے اس کے ناپ کا الگ سوٹ بناتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عقل استعمال کر کے اپنے لیے صحیح توازن تلاش کرنا ہوتا ہے، اور یہی اس کا تیسرا اوزار ہے، خیالات کو زمروں میں رکھنا، یعنی اپنی سوچ کو منظم کرنا۔ جب ذہن میں خیالات کا رش ہوتا ہے تو ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ چیزوں کو ترتیب دینے سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہ سب سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ 4 اسباب، درمیانی راستہ، یہ سب فلسفے کی کلاس میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب میں کل صبح دفتر جاؤں گی تو میں اس علم کا کیا کروں گی؟ کیا اس کا کوئی عملی استعمال بھی ہے؟ ارے یہی تو ارسطو کے فلسفے کا کمال ہے، یہ انتہائی عملی ہے۔ پہلا حل، فضیلت کی اخلاقیات پر عمل۔ اس کا ایک مشہور قول ہے نا کہ ہم وہ بن جاتے ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں۔ یعنی عظمت کوئی ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ اچھا کرنے سے ہی انسان اچھا بنتا ہے۔ یہ کردار کے لیے ایک قسم کی ذہنی ورزش ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں منطق کا استعمال؟ یہ دوسرا حل ہے۔ ہر روز خود سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھیں۔ جو خبر میں نے ابھی پڑھی، کیا اس میں کوئی منطق ہے؟ جو فیصلہ میں کرنے جا رہی ہوں، کیا وہ جذبات پر مبنی ہے یا حقائق پر؟ یہ چھوٹی چھوٹی ذہنی مشقیں ہمیں بے وقوف بننے سے بچاتی ہیں۔ ڈاکٹر بروہی کے نوٹس میں ایک خاص قسم کی حکمت کا ذکر تھا جسے ارسٹوفرونیسس کہتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تیسرا اور شاید سب سے اہم حل ہے۔ فرونیسس کو آپ عملی حکمت یا اسٹریٹ سمارٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ علم نہیں جو کتابوں سے ملتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ایک تجربہ کار میکینک کو انجن کی آواز سن کر بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ یہ صحیح وقت پر صحیح کام کرنے کا ہنر ہے۔ یہ تجربے سے آتا ہے۔ اور آخر میں اس نے فرد کو معاشرے سے بھی جوڑا ہے۔ جی، چوتھا حل ہے مضبوط کمیونٹی کی تعمیر۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ انسان اکیلے پروان نہیں چڑھ سکتا، وہ ایک اچھے معاشرے میں ہی اپنی بہترین صلاحیتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر نظام ہی کرپٹ ہو تو وہ اچھے سے اچھے فرد کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کئی لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ عظیم لوگ اکثر معاشرے کے خلاف جا کر ہی کچھ بڑا کرتے ہیں۔ کیا ارسطو کا نظریہ انفرادی بغاوت کی گنجائش چھوڑتا ہے، یا یہ صرف نظام میں فٹ ہونے کی بات ہے؟ نہیں، یہ صرف فٹ ہونے کی بات نہیں۔ ارسطو کے نزدیک ایک اچھا معاشرہ وہ ہے جو فرد کو اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کرنے کا موقع دے۔ اگر معاشرہ ناانصافی پر مبنی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا خود ایک اخلاقی عمل ہے۔ ارسطو کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں فرد اور ریاست دونوں ایک دوسرے کی بھلائی کا باعث بنے۔ تو اب ان تمام باتوں کو جوڑتے ہیں، ڈاکٹر بروہی اس 2000 سال پرانے آئینے میں ہمارے آج کے معاشرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر بروہی کا تجزیہ بہت چشم کشا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارسطو نے توازن سکھایا، جبکہ ہمارا معاشرہ انتہاؤں میں جی رہا ہے۔ ہمارے ہاں یا تو شدید غصہ ہے یا مکمل بے حسی، سیاست میں یا تو اندھی تقلید ہے یا شدید نفرت۔
ہم نے درمیانی راہ کو تقریباً ترک کر دیا ہے۔ اور سیاست کے بارے میں ان کا تجزیہ کیا ہے جو ارسطو کے نزدیک سب سے اہم علم تھا؟ ارسطو نے خبردار کیا تھا کہ اخلاقی کردار کے بغیر سیاست ظلم بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہی ہے جو ہم آج اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ جب رہنماؤں کا مقصد عوام کی بھلائی کے بجائے ذاتی طاقت بن جائے تو ریاست تباہ ہو جاتی ہے۔ ارسطو کے لیے ایک رہنما میں پہلے نیکی ہونی چاہیے، پھر طاقت۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت پہلے آتی ہے اور نیکی وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ تعلیم کے نظام کے بارے میں بھی ان کا نقطہ بہت گہرا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ارسطو کے نزدیک تعلیم کا مقصد ذہن کو معلومات سے بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسے سوچنا سکھانا تھا، جبکہ ہمارے ادارے اس کے بالکل برعکس کر رہے ہیں۔ وہ طلباء کو سوال کرنا نہیں سکھاتے، صرف جوابات رٹواتے ہیں۔ اس سے ڈگریاں تو مل جاتی ہیں، لیکن حکمت اور وہ جو فرونیسر ہے نا، وہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اگر کوئی سننے والا صرف 3 باتیں یاد رکھنا چاہے تو وہ کون سی ہوں گی؟ میرے خیال میں 3 سب سے اہم نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ خوشی ایک ہنر ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ حقیقی خوشی، جسے وہ یوڈائمونیا کہتا ہے، یعنی ایک بھرپور اور بامقصد زندگی، وہ اخلاقی فضیلت سے حاصل ہوتی ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ کردار کی اہمیت پر ہے، جو آج کل کی دنیا میں شاید سب سے کم زیر بحث آتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ ہے کہ کردار ہی آپ کی تقدیر ہے۔ ہماری عادتیں ہماری شخصیت بناتی ہیں، اور ہماری شخصیت ہی ہمارے مستقبل کی سمت متعین کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بدل کر اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید ان سب کی بنیاد ہے، وہ توازن ہے۔ جی، اور شاید سب سے اہم، درمیانی راہ زندگی بچاتی ہے۔ توازن ہمیں اخلاقی، جذباتی اور عملی تباہی سے بچاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انتہاؤں سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرنا ہی دانائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کو تیزی سے نہیں، حکمت سے گزارنا چاہیے۔ اپنے خوابوں کی تعمیر سے پہلے خود کی تعمیر کرنی چاہیے، کیونکہ ارسطو کے نزدیک عظمت کا اصل پیمانہ یہ نہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ کیا بنے۔ یہ واقعی ایک گہری اور فکر انگیز گفتگو تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے کام کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ارسطو کی اس لازوال حکمت کو ہمارے لیے آسان بنایا۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر ارسطو کے مطابق کردار عادتوں سے بنتا ہے، تو آج ایسی کون سی ایک عادت ہے جسے بدل کر کوئی بھی اپنی تقدیر پر سب سے زیادہ مثبت اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ سوال اس گہری بصیرت کا نچوڑ ہے کہ اصل تبدیلی باہر نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔